بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اور کارکن کتاب کا 20واں ایپیسوڈ، جس کا عنوان راہ حق کے لیے ضروری توشہ۔ رفقائے عزیز، 4 دن کے اجتماع کے بعد اب ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ جتنا کام اس اجتماع میں کرنا تھا ہم کر چکے ہیں، اور ایک حد تک ہم اس کا جائزہ بھی اپنے اجتماع خاص میں لے چکے ہیں۔ اب رخصت ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقا سے خطاب کر کے انہیں وہ ضروری ہدایت دے دوں جو آئندہ اس کام کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے مطلوب ہیں۔ تعلق باللہ، اولین چیز جس کی ہدایت ہمیشہ سے انبیاء اور خلفائے راشدین اور صلحائے امت ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کو دیتے رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بٹھانے اور اس کے ساتھ تعلق بڑھانے کی ہدایت ہے۔ میں نے بھی اسی کی اتباع میں اپنے رفقا کو سب سے پہلے یہی نصیحت کی ہے، اور آئندہ بھی جب کبھی موقع ملے گا اسی کی نصیحت کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہر دوسری چیز پر مقدم ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ آگے ہی ہونا چاہیے۔ عقیدے میں اللہ پر ایمان مقدم ہے، عبادت میں اللہ سے دل کا لگاؤ مقدم ہے، مقدم یعنی کہ آگے۔ اخلاق میں اللہ کی خشیت مقدم ہے، معاملات میں اللہ کی رضا کی طلب مقدم ہے، اور فی الجملہ ہماری ساری زندگی ہی کی درستی کا انحصار اس پر ہے کہ ہماری دوڑ دھوپ اور سعی و جہد میں رضا الہی کی مقصودیت ہر دوسری غرض پر مقدم ہو۔ پھر خصوصیت کے ساتھ یہ کام بھی جس کے لیے ہم ایک جماعت کی صورت میں اٹھے ہیں، یہ تو سراسر تعلق باللہ کے بل پر چل سکتا ہے۔ یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ اتنا ہی کمزور ہوگا جتنا خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرنے اٹھتا ہے، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اس کی اصل محرک وہ غرض ہوتی ہے، یعنی کہ محرک یعنی کہ وہ موٹیویشن جس کی خاطر وہ کام کرنے اٹھا ہے، اور اس میں سرگرمی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایکٹیویزم، جب کہ اس غرض کے ساتھ آدمی کی دلچسپی میں گہرائی اور گرمجوشی ہو۔ نفس کے لیے کام کرنے والا خود غرضی کے بغیر نفس پرستی نہیں کر سکتا، اور نفس کی محبت میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی ہی سرگرمی کے ساتھ وہ اس کی خدمت بجا لاتا ہے۔ اولاد کے لیے کام کرنے والا اولاد کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے عیش و آرام کو اولاد کی بھلائی پر قربان کرتا ہے، اور اپنی دنیا ہی نہیں اپنی عاقبت تک اس غرض کے لیے خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے بچے زیادہ سے زیادہ خوشحال ہوں۔ قوم یا وطن کے لیے کام کرنے والا قوم و ملک کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تب ہی وہ قوم و ملک کی آزادی، حفاظت اور برتری کی فکر میں مالی نقصانات اٹھاتا ہے، قید و بند کی سختیاں جھیلتا ہے، شب و روز کی محنتیں صرف کرتا ہے، اور جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کام نہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، نہ کوئی خاندانی غرض اس کی محرک ہے، نہ کوئی ملکی و قومی مفاد اس میں ہمارے پیش نظر ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہمیں مطلوب ہے، اور اسی کا کام سمجھ کر ہم نے اسے اختیار کیا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک اللہ ہی سے ہمارا تعلق گہرا اور مضبوط نہ ہو یہ کام بھی نہیں چل سکتا، اور اس میں سرگرمی آ سکتی ہے تو اسی وقت جب کہ ہماری ساری رغبتیں اعلاء کلمت اللہ کی سعی میں مرکوز ہو جائیں، بلکہ ان کا تعلق مرکوز ہو جائیں اس کام میں جو لوگ شریک ہوں۔ ان کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے بھی ہو، بلکہ ان کا تعلق اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ اسے تعلقات میں سے ایک تعلق نہیں بلکہ ایک ہی اصلی اور حقیقی تعلق ہونا چاہیے، اور انہیں ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے کہ اللہ سے ان کا تعلق گھٹے نہیں بلکہ روز بروز بڑھتا اور گہرا ہوتا چلا جائے۔ اس معاملے میں ہمارے درمیان دو رائے نہیں ہیں کہ تعلق باللہ ہی ہمارے اس کام کی جان ہے۔ جماعت کا کوئی رفیق الحمدللہ اس کی اہمیت کے احساس سے غافل نہیں ہے، البتہ جو سوالات اکثر لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تعلق باللہ سے ٹھیک مراد کیا ہے، اس کو پیدا کرنے اور بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور آخر کس طرح یہ معلوم کریں کہ ہمارا تعلق واقعی اللہ سے ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا۔ ان سوالات کا کوئی واضح جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ گویا اپنے آپ کو ایک بے نشان صحرا میں پا رہے ہیں، جہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی منزل مقصود ٹھیک کس کی سمت میں ہے،
اور کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا راستہ طے کیا اور اب کس مرحلے میں ہیں اور آگے کتنے مراحل باقی ہیں۔ اسی وجہ سے بسا اوقات ہمارا کوئی رفیق مبہم تصورات میں گم ہونے لگتا ہے، کوئی ایسے طریقوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو موصول الی المقصود نہیں ہے۔ کسی کے لیے مقصود سے قریب کا تعلق اور دور کا تعلق رکھنے والی چیزوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو رہا ہے اور کسی پر حیرت کا عالم طاری ہے۔ اس لیے آج میں صرف تعلق باللہ کی نصیحت ہی پر اکتفا نہ کروں گا، بلکہ اپنے علم کی حد تک ان سوالات کا بھی ایک واضح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تعلق باللہ کے معنی۔ تعلق باللہ سے مراد، جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ ہے کہ آدمی کا جینا اور مرنا اور اس کی عبادتیں اور قربانیاں سب کی سب اللہ کے لیے ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہ پوری طرح یکسو ہو کر اپنے دل کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بلکہ یکسو ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات میں اس تعلق کی ایسی تصریح فرما دی ہے کہ اس کے مفہوم و مدعا میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ حضور کے بیانات کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق باللہ کے معنی ہیں خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے اور چھپے ہر کام میں اللہ کا خوف محسوس کرنا، اور یہ کہ ان تکون بما فی یدی اللہ او اقا بما فی یدی کا، اپنے ذرائع و وسائل کی بنسبت تیرا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیادہ ہو، اور یہ کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے، اور اس کے بالکل برعکس بات یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے۔ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، پھر جب یہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی خاطر ہو، اور نفسانی رغبت و نفرت کی لاگ اس کے ساتھ نہ لگی رہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تعلق باللہ کی تکمیل کر لی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ پھر یہ جو آپ ہر روز رات کو اپنی دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، اس کا لفظ لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے الفاظ پر غور کیجیے اور دیکھتے جائیے کہ آپ ہر رات اپنے اللہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر خیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ خدایا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور سب اچھی تعریفیں تیرے ہی لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، کفران نعمت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے۔ خدایا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری دوڑ دھوپ تیری ہی طرف ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرا سخت عذاب ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے جو کافر ہے۔ پھر اسی تعلق باللہ کی تصویر اس دعا میں پائی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں آپ اللہ کو خطاب کر کے عرض کرتے ہیں، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت۔ خدایا، میں تیرا ہی مطیع و فرمان ہوں اور تجھی پر ایمان لایا، اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا، اور تیرے ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری خاطر میں لڑا اور تیری ہی حضور اپنا مقدمہ لایا۔ 20واں ایپیسوڈ
مکمل ہوا۔